علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ آج ہے تیرا سفر یعنی شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ تو بس ابھی ریڈی ہو گئے، ہمارے گھر کی مجلس ہے۔ میری طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے، میں اس وجہ سے ولاگ بھی نہیں ڈال سکی کوئی، تو بس اب چلتے ہیں۔ یہ ہو گئی تھی پیکنگ، آدھی پیکنگ میرے جانے سے پہلے ہو گئی تھی، اور یہ نیاز تھی، کباب نان کباب تھے اور ساتھ سالن تھا جو عالمہ ذاکرہ کو دینا تھا۔ باقی دودھ وغیرہ کا انتظام کیا تھا کیونکہ بی بی سکینہ کی مجلس تھی تو ان کے حساب سے کیا تھا، اور تبوت بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ پیارا لگ رہا تھا، لیکن مجھے میرا دل کرتا ہے کہ پھولوں سے بھرا ہو، اور تبوت کے نیچے نیاز رکھ کے تبوت کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی سٹوری میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتی ہوں۔ سجدہ ہے جو مریم کی بات تیری نالے ہلکائے گولے حفاظت ماں ملکائے گولے کی پوتی نے قصر یزید میں کھڑے ہو کر شجرہ بتا کر دنیا کو بتایا، چاہے 4 سال کی ہوتی بطول ہے، 4 سال کی ہوتی فاطمہ ہے۔ نبی بھی نے کہا تو تخت والے کی بیٹی، تو تاج والے کی بیٹی، میں ذو حشم کی بیٹی، میں والشمس والضحیٰ کے مالک کی بیٹی۔ توجہ رکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والے کی بیٹی، میں صفا و مروہ کی بیٹی، یہ میرے جملہ کا حق ہے، اس سے بڑی حمد کوئی کر نہیں سکتا۔ 4 سال کی بطول نے، لہجہ بطول نے، کردار بطول لے کر، گفتار بطول لے کر، زبان بطول لے کر، اپنے طاہر لبوں کو جھکوش لے کر، چکا کا سان حق ہے اس اللہ کی جو ریت کے ذروں کا بھی سنگریزوں کا بھی مالک ہے، اس اللہ کی حق جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے بھی اور ولایت کے لیے بھی چن لیا۔ اگر تم میرے دادا کی ولایت کا انکار نہ کرتے جو ہے تو آج شان والے ہو جاتے۔ تم نے میرے دادا کی آخری جملات تک تم نے میری دادا کی ولایت کا انکار کر کے کفر کیا، اور میری آخری جملات کے حوالے کر کے جہاں نیچے مقدر اللہ جو خیرات باب الحوائج دینے آئے ان کی آخری جملہ، بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے دادا کی ولایت کا انکار کر کے گناہ کیا، بیوی نے کیا کہا؟ تم نے کفر کیا۔ بہت بڑی بات ہے، بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کیا، بیوی نے کیا کہا؟ تم نے کفر کیا۔ یعنی قصر یزید میں کھڑے ہو کر 4 سال کی بطول نے لہجہ بطول میں دنیا کو بتا دیا جو ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ کافر زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد۔ اچھا جی، مجلس تو ختم ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے دیوار پہ ہاتھ کیوں پھیر رہی ہے۔ اچھا، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کچھ حیران کن ہو گیا۔ آج ایسا موضوع ہوا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ۔ ہم لوگ نے تبوت لا کے رکھ دیا، تھوڑی دیر تبوت پڑا رہا۔ جب تبوت کو ہم سائڈ پہ لے کے گئے، ماتم داری سب کچھ ہو گیا تھا، اور اچانک دیواروں کے اندر سے پانی نکلنے لگ گیا۔ میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقاعدہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ شاید یہ مذاق کر رہی ہے، لیکن نہیں، یہ دیکھیں باقاعدہ ہر دیوار سے پانی نکل رہا تھا، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج عجیب ہی کچھ تھا۔ ساتھ ہی ماتم داری دوبارہ شروع ہو گئی۔ تبوت کو دیکھا، تبوت گیلا ہو گیا ہوا تھا، اور جس طرف تبوت رکھا تھا وہ بھی دیوار گیلی ہو گئی تھی۔ آج 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 معجزات ہوئے۔ تبوت کو جب رکھا ہوا تھا، تبوت پہ باقاعدہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی بچہ ہے یا کوئی جسم ہے اس میں، اور ایک علم جو تبوت کے ساتھ لے کے آئے تھے، اس کے ساتھ یہ والا دوپٹہ جو ہے، یہ والا دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا، جب تبوت ہم سائڈ پہ لے کے گئے تو یہ دوپٹہ باندھا ہوا تھا بالکل ٹائٹلی۔ تو یہ پکڑا، اس کے اندر سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی جس کا کوئی حساب نہیں، اور یہ خوشبو پورے امام بارگاہ میں پھیلی تھی۔ اور یہ رہا چوتھا معجزہ۔
میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، ابھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں۔ یہ ہوا کہ جو تابوت کے نیچے ہم لوگوں نے یہ نیاز رکھی تھی نا، یہ ہے کھچڑی دودھ والی، یہ نیاز رکھی جاتی ہے تابوت کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ پنجے کا نشان تھا، پورے پنجے کا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، اس کے اوپر پوری کوکونٹ کی گارنشنگ کی ہوئی تھی۔ اچھا یہ ختم ہوا، اس کے بعد اب دیکھیں، میں آپ کو پروف کے لیے دکھا رہی ہوں، یہ تھوڑی دیر بعد جب ہم لوگوں نے سب کچھ سمیٹا ہے، تابوت کو ہم لوگوں نے وائنڈ اپ کر لیا ہے، تو یہ ساری دیواریں خشک ہیں۔ یہ ہم لوگ حیران تھے یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا کچھ دیکھا ہے، واقعات ہوئے ہیں 2-3، وہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ان کی مجلس پہ اکثر ہوتے ہیں، ان کے پرانے گھر میں بھی ہوتے تھے، کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ بنت علی کی پیاس آنکھوں میں، یاد پانی کی بس کہانی تھی، تپتے صحرا کی پیاس بھری، کربلا میں جو اس نے جانی تھی، خوابوں میں بھی جو پانی دیکھے، رنج و غم کی وہ دستانی تھی، بنت حسین کا صبر یہ کہ ہر سانس بھی بے زبانی تھی، تشنگی کے دکھ میں بسی سکینہ کی خاموشی کی زبانی تھی، دل میں جو تھا لب پر نہ آیا، غم کا پانی اشکوں میں بہتا پانی تھا۔ ساری چیزیں وائنڈ اپ کر کے امام بارگاہ کو تالا لگا کے پھر ہم لوگ گھر جائیں گے۔ اچھا اگر آپ کو کوئی کویسچننگ کرنی ہو یا کوئی کیوری ہو آپ کی، تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گی۔ چیزیں وغیرہ سمیٹ کے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں، گھر آ کے دسترخوان وغیرہ لگایا، کھانا کھایا، کیونکہ طبیعت بہت ڈاؤن ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج کا دن بہت غمگین تھا، بہت دکھ والا دن تھا، صبح سے لے کے رات تک میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، جس سے پوچھ رہے تھے سارے گھر جا کے یہی کہہ رہے تھے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امام بارگاہ میں سب کو ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی اور بھی ہے، یعنی کوئی نوری مخلوق، کچھ ایسا ہوا بھی ہے، کسی کی زبانی سنا بھی ہے، پھر کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، وہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے۔